اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ سورہ نور کا درس چل رہا ہے۔ جیسے کہ کل کے درس میں یہ بات گزری کہ آیت نمبر 11 سے لے کر کے 26 تک واقعہ افک یعنی ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی، تو اس سلسلے میں ان کی صفائی اور برات کا اعلان کیا۔ اللہ نے ان کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ تو ان آیات کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر اور بیان اور اعلان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی پر الزام اور بہتان لگانے والوں کی مذمت اور ان کے لیے سخت عذاب، اور اسی طرح بے حیائی کی خبروں کو پھیلانے والے، مشہور کرنے والے، ان کی تذکرے کرنے والوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ ان آیات کے اندر یہی بات بیان ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان آیات کے اندر ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے حسن ظن رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے متعلق حسن ظن رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، ہدایت دی گئی۔ کیا مطلب؟ کہ اگرچہ تم نے کسی کے بارے میں سن بھی لیا کہ فلانے نے یہ گناہ کیا ہے، تو حسن ظن یہ ہے کہ تم اس خبر کو جھوٹا سمجھو اور اس مسلمان کو تم بلا شرعی ثبوت اور قطعی ثبوت کے اس کو تم گناہ گار نہ سمجھو، اور اس کے متعلق اپنے دل میں بدگمانی نہ رکھو۔ علماء فرماتے ہیں بلا دلیل اور تحقیق کے کسی پر الزام لگانا چونکہ بہت جرم ہے، اس لیے جب تک تمہارے پاس اس طرح کی قطعی دلیل اور ثبوت نہ ہو تو اگلے کو بے گناہ سمجھنا واجب ہے، حسن ظن رکھنا واجب ہے، صرف تعلیم ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی اس کی تعلیمات پر نہ چلو۔ وہ تمہیں برائی پر اکساتا بھی ہے اور برائی کے کاموں ہی کی تمہیں ترغیب دیتا ہے، اس طرف تمہیں کھینچتا ہے۔ تو کسی پر الزام لگانا، کسی کی بے عزتی کرنا اور بری خبروں کو اڑانا، شیطان اس پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بے حیائی پھیلانے پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ شیطان کی پیروی کر کے تم اس قسم کی باتوں میں ملوث نہ ہو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ یاد رکھو، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا تو ظاہر بات ہے شیطان نے تو بے حیائی برائی ہی سکھانی ہے۔ شیطان نے تو انسان کو بے حیائی اور برائی ہی کی طرف تو لے کر جانا ہے، وہ کوئی تم سے اچھائی کے کام تھوڑی کروائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ آگے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ جو مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے انہوں نے بھی یہ باتیں کر لی تھیں، اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی، نہ اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تمہیں تو اس گناہ سے پاک ہی نہ کیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے تمہارے اس قصور کو معاف کیا ہے۔ وَلَكِنَّ لَا يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ دیکھو، بے حیائی کی کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت اور الزام لگانا، خاص کر نیک شریف آدمی پر، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو الزام اور بہتان لگاتے ہیں ایمان والی، غافل اور پاک دامن عورتوں پر، ایمان والی، بے خبر اور پاک دامن، اپنی عزت کو بچانے والی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں اور لعنتی ہیں۔ یہ دنیا آخرت میں، دنیا پر بھی ان پر رب کی لعنت
آخرت میں بھی ان پر رب کی لعنت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورت کی دو صفتیں بیان کی ہیں۔ ایمان والا ہونا تو ہو گیا نا، ایمان کے علاوہ ایک مسلمان اور مومن عورت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں دو صفتیں بیان کی ہیں کہ جس کے اوپر الزام لگانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے۔ ایک غافلات اور ایک محسنات۔ محسنات کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک محسنات کا معنی شادی شدہ ہوتا ہے، یہ معنی یا مراد نہیں۔ محسن کا دوسرا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنے والا، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا۔ محسن عزت کی حفاظت کرنے والا، اپنی عزت کو بچا کے رکھنے والا، یعنی زنا بدکاری سے بچنے والا۔ تو ایسی عورتیں جو پاک دامن بھی ہیں، غافلات، اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے، خوبی بیان کی ہے، غور کرو۔ عورتیں خاص کر اس آیت میں عورتوں کی صفت بیان ہوئی نا، غافلات، بے خبر عورتیں۔ غافلات کا معنی علماء مفسرین نے کیا کیا ہے؟ جو چتری نہ ہوں، دیسی بولی میں اس کا معنی کریں گے، چلاک اور چتری، ان کو باہر کی دنیا کی چلاکیاں، چل بازیوں اور باہر کی خبروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں، گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی باپردہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو باہر کی خبروں کا، چلاکیوں، چال بازیوں کا، ہوشیاریوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ آوارہ گرد عورتیں یا آزاد عورتیں، وہ تو ہر چکر بازی سے، بلکہ وہ تو ایسی چلاک ہوشیار ہوتی ہیں، ایسی چتری ہوتی ہیں، وہ تو مردوں کو بیچنے والی ہوتی ہیں، ہاں، مردوں کو داغ لگانے والی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے کارنامے ڈالنے والی ہوتی ہیں، ہاں۔ وہ نہیں، عورت کی صفت بیان کی ہے کہ وہ چلاکیاں، چل بازیاں اور باہر کی دنیا کی ہوشیاریاں، جو چکر بازیاں معاشرے میں چلتی ہیں، گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی اور باپردہ عورتیں جو ہوتی ہیں، وہ ان ساری باتوں سے بے خبر ہوتی ہیں۔ یاد رکھنے، علماء اکرام اور بزرگان دین نے فرمایا، عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان باہر کی باتوں سے بے خبر ہو، باخبر نہ ہو بلکہ بے خبر، اور مرد کی خوبی یہ ہے کہ وہ باہر کے حالات سے پورا واقف ہو۔ جب مرد باخبر ہوں گے تو چونکہ عورت کا کام تو گھر کی چار دیواری کے اندر تک ہے، سوائے شرعی مجبوری کے، تو ساری ضرورتیں، سارے حالات کا کنٹرول کرنا تو مرد کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن آج کام سارا الٹ ہو گیا، فطرت کے بھی خلاف ہو گیا، شریعت کے بھی خلاف ہو گیا، کہ مرد کئی باتوں سے غافل ہوتے ہیں، عورتیں ناواقف ہوتے ہیں، مرد بے خبر ہوتے ہیں، عورتیں بڑی ہوشیار چلاک ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں تو دے دیے، سارے کام عورتیں کر رہی ہیں، شاپنگ، خریداری، پھر پڑھنا، اور پڑھنے میں اعلیٰ ڈگریوں تک جانا، اور سیاست میں نکلنا، اور دفتروں میں جانا، سب کام تو عورتوں نے سنبھال لیے۔ یہ عورت کی خوبی نہیں ہے، یہ عورت کی خوبی نہیں ہے، عورت کی خوبی بے خبر ہونا ہے، مرد کی خوبی باخبر ہونا ہے۔ ہاں جی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا، جو بے پردہ بن سمر کر آوارہ ہو کر کے پھرتی ہیں اور اکیلی آتی جاتی ہیں اور دور دور کے سفر کرتی ہیں، اگر ان کو کوئی دیکھتا اور چھیڑتا ہے تو اس میں مرد کا قصور کم ہے، خود عورت کا قصور زیادہ ہے، عورت خود مجرم ہے، وہ کیوں اس کا سبب اور ذریعہ بنی ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ تو ایک فطرتی، یہ تو نیچر ہے، مرد کا عورت کی طرف مائل ہونا یا عورت کا مرد کی طرف مائل ہونا۔ ایک عورت بے پردہ ہو کر کے، بن سمر کر کے، کش تنگ اور چست لباس، بے حیائی والا لباس پہن کر گھر سے باہر بھی نکلے، اور پھر مردوں پر اعتراض کرے کہ یہ ڈیلے نکال کر کے مجھے دیکھتے ہیں، گور کے مجھے دیکھتے ہیں۔ تو نکلی اس طریقے سے، تجھے دیکھے نا تو کیا کرے؟ شریعت کا حکم تیرے لیے تھا کہ تو گھر سے باہر نہ نکل، اگر نکلنے تو حیا کے ساتھ باپردہ ہو کر کے نکل۔ اب بجائے اس کے کہ تو شریعت کی پابندی کرے، تو اسلام کے حکم پر اعتراض کرتی ہے اور مردوں کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ مرد اپنی جگہ مجرم ہیں، لیکن اس سارے جرائم کی ذمہ دار اس آج کے دور میں عورت ہے، اس لیے کہ اس نے یہ موقع دیے ہیں۔ تو پھر جو نیچر ہے وہ تو ہونا ہے کہ جب عورت بے پردہ ہو کر کے بن سمر کے نکلے گی، اس کو نگاہیں دیکھیں گی بھی، اس کو چھیڑا بھی جائے گا۔ ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اس پر بہترین لیکچر ہے، آپ سنیں۔ چلو آپ کسی مولوی کو
تنگ نظر اور دقیانوس سمجھتے ہیں یہ آج کل کے ماڈرن لوگ، زیادہ روشن خیال لوگ، مولویوں پر یہ جملہ کس دیتے ہیں یہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مولوی مفتی نہیں ہے، وہ روشن خیال طبقے میں سے ہے، اس کا لیکچر اس پر سنیں نا، ایک نہیں کئی لیکچر ہے۔ اسی عورت کو، لڑکی کو چھیڑا جائے گا جو بے پردہ ہو کر باہر نکلے گی۔ بہرحال اس آیت میں پاک دامن اور حیا والی شریف عورتوں پر الزام لگانے کے جرم کو بیان کیا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہانوں میں قابل لعنت بھی ہے اور سخت عذاب بھی اس پر ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا جس دن تمہارے ہاتھ، پاؤں، زبان اور ہر جسم کا حصہ تمہارے خلاف گواہی دے گا کس نے یہ کیا ہے۔ یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ الحق المبین، جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور وہاں سب کو یقین آ جائے گا، وہاں سب کو یقین آئے گا واقعی جو اللہ کہہ رہا تھا وہی حق اور سچ تھا، شریعت ہی سچی تھی، اسلام ہی سچا تھا، اللہ کی باتیں ہی سچی تھیں اور باقی سب کچھ جھوٹ اور غلط تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اصولی بات سمجھائی ہے، ایک اصول اور ضابطہ بتلا دیا ہے کہ گندے مرد گندی ہی عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور گندی اور بدکار عورتیں گندے ہی مردوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی یہ انسانوں کی طبیعت سمجھائی گئی ہے کہ خبیث طبیعتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی جیسوں کو پسند کرتی ہیں، انہی کی طرف مائل ہوتی ہیں، خبیثوں کے لیے خبیث اور پاک لوگوں کے لیے پاک۔ اور ساتھ ساتھ سمجھا دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے پہلے سمجھایا جا چکا ہے کہ اگر کسی سے زنا بدکاری ہوئی ہے تو اب اس کا پاک دامن عورت سے نکاح حلال نہیں، نکاح تو حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس میں ایک تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو پیشہ ور بدکار ہوتے ہیں، کبھی کبھار غلطی اور چیز ہوتی ہے، جو پیشہ ور بدکار ہوتے ہیں وہ اپنے جیسوں ہی کو پسند کرتے ہیں، ان کا طبعی میلان اس طرف ہوتا ہے، اپنے جیسوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسرا اللہ تعالیٰ ایسے گندے لوگوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ یہ معاشرے کے ایسے گھٹیا لوگ ہیں کہ شریف لوگ ان کے ساتھ رشتہ نہ جوڑیں، شریف لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ازدواجی رشتہ نہ جوڑیں، یہ اس قابل ہے۔ اور اس ضابطے میں یہ بات سمجھا دی، چونکہ اصل مقصود ساری بات کے بیان کرنے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی ہے، تو اس اصولی بات کو بیان کرنے میں یہ بات بھی سمجھا دی کہ انبیاء چونکہ پاک ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، تو ان کے نکاح میں کبھی بھی بدکار عورت نہیں آ سکتی۔ بس میں آ رہی ہے، انبیاء پاک اور معصوم ہستی ہوتی ہیں، جب انبیاء اللہ کے نبی رسول پاک ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، تو ان کے نکاح میں آنے والی عورت بھی پاک دامن ہی ہوگی، کبھی بدکار اور بدچلن نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ واقعہ پیش آنا پیچھے گزرا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے گھرانے کو مخاطب کر کے کہا اور ساتھ تمام مومنین کو کہا کہ اس واقعہ کے پیش آنا اگرچہ بظاہر بڑا غمگین ہے، پریشان کن ہے، دکھ دینے والا واقعہ ہے، لیکن انجام اور نتیجے کے اعتبار سے اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی پاک دامنی قرآن نے بیان کر دی۔ اب نبی کی بیویاں پر جو انگلی اٹھائے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شیعہ نبی پاک کی بیویوں کو خاص کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بدکار کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھے منکروں تو وہ جھوٹے لانتی ہیں، وہ ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور گندے گندے الزام بھی لگاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا
کہ نبی کی بیوی کبھی بھی بدچلن نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک مومن کو یہ بات زیبا ہی نہیں دیتی کہ وہ یہ کہے، اگر وہ یہ کہے گا، اس قسم کا عقیدہ رکھے گا کہ نبی کی بیویاں بدکار بھی ہوتی ہیں یا نبی کی کسی بیوی سے اس طرح کا گناہ ہوا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی جو لوگ اب علماء کتنے عرصے سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ صحابوں کو گالیاں دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، پھر بھی بہت سارے مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ بھائی ان کی کتابوں میں لکھے، جھوٹ تو نہیں کہہ رہے۔ تمہاری غیرت کس طرح گوارا کرتی ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو بدکار کہے اور ان کو گندی گالیاں دے، اور نبی پاک کے یاروں اور صحابہ کو گالیاں دے اور ان کو کافر تک لکھے، اور پھر تم بھی ان کی صفائیاں پیش کرتے پھرو اور ان کو مسلمان ہی سمجھو؟ تو یہ قیامت تک کے لیے ان خبیث لوگوں کی خباثت کا دروازہ ہی اللہ نے بند کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بھونکتا ہے تو اس کے اندر کی گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس برائی کا ایسا دروازہ بند کر دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ جو نبی پاک کی بیوی کو اگر گندی سمجھے گا تو یوں سمجھ لو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاک نہیں سمجھ رہا۔ صاف سی بات ہے۔ اللہ نے ایک ضابطہ جو بیان کیا، اور اس ضابطے کو بیان کرنے کا واقعہ یہی پیش آیا، اس واقعے کی وجہ سے یہ ضابطہ بیان کیا۔ اصل مقصود تو ازواج مطہرات کی پاک دامنی ہے۔ آگے اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اولئک مبرؤون مما یقولون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں بالکل بے عیب اور بری ہیں اس الزام سے جو یہ منافق کہتے ہیں۔ ان منافقوں نے یا جن جن لوگوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے ہیں، اس الزام کے تذکرے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ بالکل بے عیب اور پاک ہیں اس الزام سے جو ان پر لگایا گیا ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سیکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔